ایک پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کا ایک مینڈیٹ ہے, اس کے اندر ایک آپ کا بیسک سٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن ہے کہ جس کے اندر پارلیمنٹ کا اپنا رول ہے, ایگزیکٹو کا اپنا ہے, جوڈیشری کا اپنا ہے. اور ابھی بھی جو بات جس پہ آپ نے ایکسٹینشن پہ بات کی, ابھی دوسرا سال انہیں جاری ہے, 3 سال ابھی ان کے رہے ہیں, تو یہ ایک ایک پری میچور ہے اس چیز کا. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ خرابی کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. خرابی اس دن سٹارٹ ہوئی کہ جب ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ اسمبلی کے فلور پہ آیا, اور اس کو آرٹیکل 5 کی بنیاد کے اوپر جو صاحب گئے ہیں, ان کے بھائی نے ایک ریزولوشن پاس کی, اور اس ریزولوشن کے اندر ڈپٹی اسپیکر نے ایک رولنگ دی, اور اس رولنگ کے اوپر جو ہے آپ نے اسے ٹرن ڈاؤن کیا, اور ٹرن ڈاؤن کر کے آپ نے اپنی جو پرائم منسٹر کی پار تھیں ان کو ریوائیو کیا. چونکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتا ہے تو اس پر پرائم منسٹر اپنی ریزولوشن کی پار نہیں کر سکتا. اس کے بعد پریزیڈنٹ کو ایڈوائز گئی, اسمبلی ڈیزالو کی گئی, اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے آپ کے سامنے ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی, اور سپریم کورٹ کا دیکھیں کہ اگر اس چیز کو ایک آپ سموتھلی اس پروسیس کو جانے دیتے, آپ اسمبلی کے اندر بیٹھتے, آپ دوسرے صوبوں کے اندر اپنی گورنمنٹس جو ہیں ان کو ڈیزالو نہ کرتے, اننیسیسریلی چیزوں کو ڈریگ نہ کرتے, اینٹی جوڈیشری اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ ایک نیریٹو نہ بناتے, تو آپ کو چیزیں اس طرح نظر آنی تھی. جو اس ایک سال کے اندر ہوا ہے 22 سے آن ورڈ سے لے کے 24 سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پی ٹی آئی نے اینٹی جوڈیشری اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ اینٹی پارلیمنٹ بھی تھا نا, نہیں اینٹی پارلیمنٹ بھی آیا نا. دیکھیں تینوں چیزیں آ گئیں. اسمبلی کسی کو مجھے یہ بتائیں نادیہ, بغیر کسی ریزنز کے ڈیزالو کرنا جو ہے یہ مناسب ہے؟ نہیں مناسب تو نہیں ہے, لیکن لیگل اچھا تو پھر نہیں, اگر پھر یہ غیر قانونی تو نہیں, پھر آپ نہیں, اگر یہ غیر قانونی نہیں ہے تو اس کا ایک کانسیکوینس تو ہوتا ہے نا. اب اس کانسیکوینس کے اندر آپ کو پولیٹیکل کانسیکوینس بھی آیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کو یہ عدالت کے اوپر تھوپتے ہیں. اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جب چیف جسٹس بندیال صاحب تھے, کہ جب انہوں نے اس پروسیس کو انٹرن کیا, اس وقت انہوں نے کہا نہیں جی سپریم کورٹ کون ہوتی ہے, آرٹیکل 69 کے ہوتے ہوئے جو ہے ہماری انٹرنل پروسیڈنگ کو مداخلت کرتے ہوئے. اور اب بھی یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کون ہوتی ہے, جی آئین بھی نہیں ہے, قانون بھی. بھئی آپ کے سامنے ایک آئین ہے, قانون ہے, ججز. اور جہاں تک ججز کی بات ہے, آپ کا 13 ممبرز کا بینچ تھا, 27 ترمیم آ رہی ہے. نہیں ایک سیکنڈ, 13 ممبرز نے ابھی فیصلہ کیا ہے, 10 نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے, 10 نے ایکسیپٹ کیا ہے, ایک بیٹھے نہیں ہیں, 2 نے پہلے اس کو کر دیا. تو یہ کہنا کہ جی اب والا جو فیصلہ ہے وہ منورٹی بینچ کے 10 ججز جو ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ساری ریویو پٹیشنز ٹھیک تھی, اور جو سیٹس پی ٹی آئی کو دی گئی تھی وہ ساری کی ساری نہیں. وہ تو دیکھیں نا کہ آپ نے جانا تو میجورٹی کے اوپر ہے نا, میجورٹی کی یہ بجائے جو ہے آپ کی 2/3 ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ یہ آرٹیکل 327 کے نیچے جو ہے یہ ایک پریروگیٹو ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا سکتی ہے, وہ لیجسلیشن پاس کر سکتی ہے. ہم کس طرح انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نہ, لیکن میں ایک آپ کو چیز بتاؤں کہ جس بنیاد کے اوپر 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر یا جوڈیشل کمیشن کے اندر یا سپریم کورٹ کی انٹرنل رفٹ آئی ہے, اس کا سلوشن آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جانا پڑے گا. آپ 27 میں لے کے آئیں, چونکہ یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی نادیہ, آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ اب کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنیں گی, کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی, نہیں بن سکی, کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی وہ یہ نہیں, یہ تو پی ٹی آئی نے نہیں بننے دی, پی ٹی آئی نے مولانا صاحب نے نہیں نہ نہ پی ٹی آئی نے نہیں بننے دی, پی ٹی آئی میں سن لیں نا, یہ جو باتیں کر کے گئے ہیں نا یہ تو موجود ہی نہیں ہوتے ان میٹنگز کے اندر. مولانا صاحب نے نہیں, مولانا صاحب کی اسمبلی کی تقریر تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تھی. پی ٹی آئی نے کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں, مولانا لے کے چلنا چاہتے تھے, اور وہاں کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ چھوڑیں, کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف آئیں, کیونکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ فائز عیسیٰ جو ہے وہ چیف جسٹس نہ بنے. اور اب بھی جس طرح کے ریمارکس ہیں آپ ایک آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کے اوپر کر رہے ہیں, نیشنل میڈیا کے اوپر, میرا خیال یہ ہے کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. اور اب یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے متعلق جوڈیشل حل یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ, سپریم کورٹ, ہائی کورٹس میں بنائیں, وہاں پہ ججز آپ لے کے سسٹم کو آپ سیپریٹ کریں تاکہ عام آدمی کو اس کا فائدہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.